ہاں ٹھیک ہے, ملاقات کرتا ہوں, بہت جلدی ملاقات کریں گے. ہاں کافی ٹائم ہو گیا ملاقات کیے ہوئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کس سے اتنی باتیں کر رہے ہو ساجد؟ ہے کوئی؟ تمہیں کیا کرنا ہے اس میں؟ مجھے بہت کیا سارے کرنا؟ لوگ ہیں. بہت سارے لوگ ہیں. ارے واہ, بہت سارے لوگ ہیں. اپنی وائف سے بات کر رہے تھے؟ نہیں یار, وائف تو گھر پر ہے, وائف سے کون بات کرے گا؟ تو روز ملاقات ہوتی ہے وائف سے. تو کس سے ملاقات کرنے کی اتنی ایکسائٹمنٹ ہے تم میں؟ بہت سارے دوست ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, ضروری تھوڑی نا تم کو سب کے سامنے بتاؤں میں. اپنے کسی فرینڈ سے بات کر رہے تھے؟ تم تو میرے مائنڈ میں شک کریٹ کر رہے ہو. شک مت کرو, زیادہ شک کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ مجھے جس سے بات کرنا ہے میں تو کروں گا. میں تو اب شادی شدہ ہوں, کیا پرابلم ہے؟ سو شادی شدہ ہو تو میں بھی شادی شدہ ہوں, تو سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس. اب مجھے تھوڑی نا دوسری شادی کرنا ہے کہ میرا کیریکٹر لوگ دیکھیں گے. تو نہیں کرنا ہے تو بٹ تمہاری بیوی ہے نا گھر پہ جو تمہارا انتظار کر رہی ہے. نیلم, بیوی سے روز ملاقات ہوتی ہے, اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ روز گھر ہی پہ تو جانا ہے. ہاں گھر ہی پہ جانا ہے. تو زندگی بہت چھوٹی ہے, مجھے انجوائے کرنے تو, زیادہ پابندی مت لگاؤ. انجوائے کرنے دوست تو دوست کی طرح رہو. یعنی جہاں تک میں سمجھ پا رہی ہوں تمہارا انجوائمنٹ سے مطلب یہ کہ تم کسی اور لڑکی سے ملنے کی بات کر رہے تھے یا باہر جانے کی بات کر رہے تھے. تو اس میں کیا برائی ہے؟ آج کل کی دنیا ہی ایسی ہے, کون دیکھنے جا رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. نہیں, اگر تمہاری دوست ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر تم کوئی اور پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہے ہو تو ڈیفینیٹلی حرج ہے. ایک منٹ, تم ایکسٹرا میرٹل افیئر کی بات تو نہیں کر رہی ہو؟ جو آج کل بہت عام ہے. تو کیا ہوا اس میں؟ کیا برائی ہے؟ لوگ کرتے ہیں, پرابلم نہیں ہے. کیوں پرابلم نہیں ہے؟ وہ تو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اپنے ریلیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. میرے خیال سے میرے ریلیشن میں ایسی کوئی پرابلم نہیں آنے والی ہے. مجھے میری بیوی پہ پورا بھروسہ ہے. تمہیں تمہاری بیوی پہ پورا بھروسہ ہے, چاہے جو لیکن فی الحال وہ باہر جانے کی بات نہیں کر رہی ہے, تم کر رہے ہو. ہاں وہ شادی شدہ ہے, وہ جائے گی کہاں نیلم؟ اب تو اس کو گھر میں ہی رہنا ہے, بچے ہو گئے ہیں. ایگزیکٹلی, مسئلہ یہی آتا ہے. آج کے زمانے میں, آج کے دور میں ہم تمام کے ہاتھوں میں ہے فونز. ہمارے ہاتھوں میں ہے فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام, اور ساتھ ہی ہمارے سوشل آئی ڈیز میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں, اور یہی بات کرتے کرتے ہم کتنا آگے پہنچ جاتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں لگتا. تو وہیں اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے اکثر مولانا صاحب کہ بیوی ہے گھر میں, 2 بچے ہیں, اب کہاں جائے گی, کہاں جا سکتی ہے. تو وہیں میں تو لڑکا ہوں, میں تو مرد ہوں. جس طرح ساجد نے آج کی ہماری سوسائٹی کو پورٹرے کرنے کی کوشش کی, دس از ناٹ فیکٹ. دس از ناٹ فیکٹ, یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کی کہ آج کے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے شادی کر لی, اب گھر میں بیوی ہے, 2 بچے, وہ کہیں جا نہیں سکتی, لیکن ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور ہمیں جو سرٹیفکیٹ ہے, کیریکٹر سرٹیفکیٹ, وہ تھوڑی کسی سے لینا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور اگر یہی چیز کوئی لڑکی کرے تو ہم اس پہ کئی سوالات اٹھا لیں گے, لیکن لڑکوں کو یہ کہا جاتا ہے ارے لڑکا ہے, ان کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے, انہیں کون کہے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. آپ لوگوں کی جو بحث تھی, اور میں جو سمجھتا ہوں کہ آپ جو مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ کیا 4 شادی کے سلسلے میں دین کیا کہتا ہے اور کیوں کہتا ہے. نہیں وہ سوال ہے, لیکن یہ ہے کہ ایکسٹرا اگر ہم لوگ باہر انجوائے کرتے ہیں تو اس میں کیا کسی طرح کی کوئی پرابلم ہے؟ تو یہ آپ کا سوال ہے, لیکن ایک چیز جو آپ اس اپنی بحث میں بھول گئے, ایک سوال اور بنتا ہے. اگر آپ لوگ اجازت دیجئے اور برا نہ مانیے جی, تو پہلے میں آپ لوگوں کی اس بات پر جو ایک سوال نکل کے آتا ہے اس پر بات کر لیں. جی بالکل. آپ فون کر رہے تھے, آپ نے فرمایا کس سے بات کر رہے ہو. دین کہتا ہے تم سے مطلب, کسی کی ٹوہ میں مت لگو. اچھا بھئی وہ بات کر رہا ہے نا, جی آپ سے اس سے کیا مطلب ہے کس سے بات کر رہا ہے. جی, آپ کون ہے؟ ہو سکتا ہے جو ہے وہ کہیں جس طرح کہ آپ سوچ رہی ہیں وہ بات نہ کر رہا, بالکل, وہ اپنے کسی کمپنی اس میں. تو ایک چیز جو آپ کی بحث سے میں ایک سوال آپ کی خدمت میں اس کا جواب عرض کر دوں کہ یہ چیز غلط ہے. اچھا ٹو میں نہ رہے, ہم کسی کی ٹوہ میں, جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں تجسس اما لا یعنی, جس کا ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے, انٹرفیئرنس. ہاں بلا وجہ ہم اس میں انٹرفیئر کریں, اس کی کھوج میں لگیں, اس کی ٹوہ میں لگیں, یہ بات غلط ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. لیکن میں اپنی یہ بات واپس لے لیتا ہوں اگر آپ لوگوں کو نہیں برا نہیں لگا, کیونکہ تو یہ کسی کی ٹوہ میں لگنا, اس کو شریعت بہت برا مانتی ہے, شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. جی. کسی کے کھوج میں مت لگو. اب آئیے دوسرا مسئلہ,
یہ چاہے مرد ہو اور چاہے عورت. پھر وہی میں بات کہوں گا جو پچھلے اس میں کہی گئی تھی, اسلام الگ چیز ہے اور مسلمان الگ چیز ہے. ہم اسلام کے احکام کو اس کے اعتبار سے دیکھیں, نہ کہ مسلمان کی حرکتوں سے. مسلمان کی حرکتیں وہ اسلام کا حکم نہیں بنیں گی. ہو گئی. اب جب آپ اسلام پر جائیے گا تو اسلام نے دونوں کو پابند کیا ہے. وہ ہے نا, کون سا سورہ ہے کہ جہاں اللہ کہتا ہے کہ مردوں سے کہیے اپنی نظریں نیچی رکھیں. سورہ نور. جی کون سا؟ سورہ نور. سورہ نور. ماشاء اللہ. تو جہاں اسی سورے میں آگے کیا ہے, جہاں اسلام کہتا ہے مردوں سے کہ نظریں نیچی رکھو, وہیں اسلام عورت سے بھی کہتا ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھو. لہذا اس چیز کو کسی قیمت پر اسلام ریکگنائز نہیں کر سکتا کہ چاہے شادی سے پہلے ہو چاہے شادی کے بعد ہو, آپ کسی سے اس طرح کی حرکت کریں. رائٹ. جو انہوں نے محسوس کر کے آپ کو ٹوکا ہے. ناجائز تعلقات بڑھانا, میں اس طرح کے جملے نہیں یوز کرنا چاہتا, لیکن کسی بھی طرح سے ایک نامحرم سے اس طرح سے بات کرنا, چاہے جو ہے وہ شادی سے پہلے ہو یا آفٹر میرج ہو, نہ مرد کو اجازت ہے نامحرم سے بات کرنے کی, نہ عورت کو اجازت ہے نامحرم سے بات کرنے کی. حتیٰ یہاں تک ہے کہ اگر آپ بات کر بھی رہے ہیں تو اپنی آواز میں لچک پیدا مت کیجیے کہ فتنے کا سبب بن جائے یا فساد کا سبب بن جائے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں, کسی صورت میں نہیں ہے, کسی طرح بھی نہیں ہے. کہ صاحب میں تو صرف بات کر رہا ہوں. کاہے کو بات کر رہے ہو بھائی؟ اچھا یہ نا انصافی ہے, یہ دھوکے بازی یا کچھ ایسا ہے؟ بالکل دھوکے بازی ہے, بالکل دھوکے بازی ہے. بھائی جب آپ ایک عورت کو اپنے گھر میں لائے ہیں, آپ کو پتا ہے نا کہ اس رشتے کو شریعت نے اور قرآن نے کتنا مقدس مانا ہے, آپ کو معلوم نہیں؟ آپ قرآن پڑھیے. جی, قرآن کہتا ہے اللہ اکبر, کتنا مقدس مانا ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, کہ تمہارے درمیان محبت اور رحمت خدا نے ڈالی ہے. بلکہ ایک شخص آیا امام کے پاس یا رسول اللہ کے پاس, میں مس کر رہا ہوں, کہ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جو ہے وہ ہماری شادی ہوتی ہے. دیکھیے آج کی طرح کا نہیں تھا نا, جیسے آپ موبائل پہ یہ جو اعتراض آپ لوگ کا, تب تو ارینج میرج ہوتی تھی, ماں باپ نے کہیں جو ہے طے کر دیا, نہ یہ ان کو جانتے ہیں نہ وہ ان کو جانتے ہیں. تو کہتا صاحب جان پہچان تو کچھ ہے نہیں, ادھر شادی ہو گئی. اب صبح یہ ہوتا ہے کہ نہ اس سے زیادہ ہم کو کوئی محبوب, نہ ہم سے زیادہ اس کو کوئی محبوب. یہ کیا چکر ہوتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اللہ نے تم دونوں کے درمیان محبت اور رحمت ڈالی ہے. تو وہ محبت اور رحمت خدا ڈالنے والا ہے, اور آپ اب اگر جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ آگے بڑھ کر کے باہر جو ہے وہ کچھ حرکتیں کر رہے ہیں, جی تو یہ گویا جو ہے وہ آپ اللہ سے سرکشی کر رہے ہیں. اچھا, خدا سے سرکشی کر رہے ہیں. ایک چیز بتائیے, رک جائیے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو قرآن نے میاں بیوی کے جو ریلیشن شپ سکھائے ہیں نا, ایک مثال دی ہے قرآن نے, اور کیا غضب کی مثال ہے. اللہ فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم اس کے لیے لباس ہو, وہ تمہارے. لباس کا کام کیا ہے؟ ہم یہاں آئے کھانستے ہوئے, اب نے کیا ہوا مولانا صاحب ٹھنڈک لگ گئی کیا, تو ذرا سا کوٹ ووٹ پہن لیا کیجیے, سوٹر پہن لیا کیجیے, موٹا کپڑا پہنیے. تو لباس کیا کرتا ہے؟ سردی سے بچاتا ہے. یا بہت شدید گرمی تھی, ہم ایسے ہی ننگے بیٹھے تھے, لو لگ گئی, کیا ہوا؟ تھوڑا کپڑے پہن لیجئے نا. تو لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچانا, سردی اور گرمی دونوں سے بچانا, پروٹیکٹ کرنا. قرآن کہتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کے لباس ہو, یعنی تم اس کو سردی گرمی سے بچاؤ, وہ تم کو سردی گرمی سے بچائے. ایک کام ہوا. دوسرا جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے اور قرآن چاہتا ہے, وسیع حسن صاحب مر گئے, مرنے کے بعد اب تو یہ قبا اترے گی نا, غسل دینا ہے. تو معلوم ہوا غسل دینے والے نے دیکھا کہ صاحب یہ اتنا بڑا سینے پہ داغ ہے, یہ ہاتھ یہاں سے یہاں تک سفید ہے,
ارے یار وسیع حسین صاحب کو تو سفید داغ تھا, ہم کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ ہمارے اس سفید داغ کو, اس عیب کو کس چیز نے چھپا رکھا تھا؟ کپڑے نے, لباس نے, ہے نا. قرآن کہتا ہے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہو. کیا مطلب ہوا اس کا تم لوگ ایک دوسرے کا لباس ہو؟ یعنی وہ تمہارا عیب چھپائے, جی تم اس کا عیب چھپاؤ. لہذا ایک بیچ میں بات روک کے ہم یہ کہہ دیں کہ یہ لڑکیوں سے بھی ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا کچھ گڑبڑ ہوا, فون امی, اور وہ سارا کچا چٹا اٹھا کر کے شوہر کا اپنے ماں باپ کو بیان کر رہے ہیں. جی بابا تم اس کا لباس ہو, اگر اس سے کچھ غلطی ہوتی تم اس پر پردہ ڈالو. یا اگر خدا نخواستہ لڑکی بیچاری سے کچھ ہو گیا, فوراً دیکھیے صاحب آپ کی بیٹی نے یہ کیا, بابا اللہ نے تم کو اس کا لباس بنایا, تم اس پر پردہ ڈالو. اگر واقعی جو آپ لوگ آپس میں بحث کر, واقعی یہ ساری گڑبڑ جانتے ہیں کہاں سے ہوتی ہے؟ ہمارے بیچ سے اللہ نکل گیا ہے. بالکل. اگر خدا درمیان میں ہونا, قیامت کا احساس ہونا, ہم کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے تئیں ہم کیسا پیش آ رہے ہیں, ہم کو کسی اور کے یہاں جا کر کے جواب دینا ہے, ہم کنٹرول ہو جائیں گے, ہم قابو میں آ جائیں گے. تو یہ ساری گڑبڑ ہوتی ہے ہمارے یہاں ایمان کی کمزوری کی بنیاد کے اوپر. مگر مولانا صاحب یہ آپ نے جو باتیں بتائی ہیں اس پر اتنی زیادہ بات نہیں ہوتی ہے نیلم, کیونکہ ہم لوگ نارملی سنتے رہتے ہیں کہ جو ہے بس ایک کام ہے کہ عورت کو گھر میں رہنا ہے. لیکن اگر ایک ایسی سچویشن آتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں تعلقات بہتر نہیں ہیں, پر آدمی کے پاس اور کوئی چوائس بھی نہیں ہے باہر اس طرح سے گھومنے پھرنے کے علاوہ, کچھ چیزیں وہ ہیں نا, جیسا آپ نے کہا کہ لباس, بات دیکھیے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے زیادہ کوئی انسان کی فطرت سے واقف نہیں ہے. بالکل. جتنا امام ہم کو سمجھ لیں گے نا, اتنا ہم خود اپنے کو نہیں سمجھ پائیں گے. جی ایک جملہ امام کا ہے, تھوڑا سا آدمی جو ہے وہ, میں شوہر ہوں, وہ اینٹھن جو ہے نا کبھی کبھی گھر میں وہ خراب کرتی ہے. تھوڑا پیار سے بات کرو نا. اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیوی سے خالی ایک جملہ کہہ دے, انی احبک, میں تمہیں چاہتا ہوں. اچھا, یہ کہنے کے لیے کہا گیا ہے. ہاں, انی احبک. اگر یہاں کہہ دیں گے تو مطلب ایسا ہے کہ انسلٹ ہو جائے گا. اس کا ایگزیکٹ ترجمہ جو ہے انگریزی کا وہی ہوگا آئی لو یو والا, لیکن وہ چونکہ اتنا بدنام لفظ ہے اس لیے میں نے وہ انگریزی میں یوز نہیں کیا, بٹ مطلب اس کا یہی ہے, انی احبک, میں تم سے محبت کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں اگر تم اپنی بیوی سے یہ جملہ جو ہے کہہ دو نا. اچھا, امام نے کہا ہے, امام نے کہا ہے, اصول کافی میں یہ روایت ہے, یعنی تاکید ہے, تاکید ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے میں پہلی بار سن رہا یہ کہہ دے انی احبک, میں تم سے محبت کرتا ہوں, مرتے دم تک عورت کے دل سے جملہ نہیں نکلتا ہے. تھوڑا کہہ کے دیکھو نا, یعنی الفاظوں کا بہت اثر ہے. ہاں, تھوڑا اظہار محبت کر کے دیکھو نا. عورت پیار کی بھوکی ہے. جی, ہم غصے کا اظہار تو بہت کرتے ہیں, اپنے فرسٹریشنز کا, ایریٹیشن کا, غصے کا, لیکن جہاں محبت کا اظہار کرنے کی بات آتی ہے وہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. موسٹ وہ ہے. اور ایک بات آپ کو سناتے ہیں جی کہ ایک طرف یہ اظہار محبت ہے, وہ جو بھی اپنے کہا نا ہر وقت جو ہے وہ آستین چڑھی ہوئی, اتنا زیادہ اس کی سزا سخت ہے. جی, آپ اتنی سخت سزا اس کی ہے, مطلب اگر آپ کا اگر اخلاق گھر میں ٹھیک نہیں ہے, بیہیویئر گھر میں ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو ایک صحابی کا واقعہ سناؤں جو شہید ہیں. جی, معمولی چیز نہیں ہے, شہید کا مرتبہ معمولی نہیں ہے, لیکن اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے, اسلام نے, نبی نے, ائمہ نے عورت کو کیا حیثیت دی ہے. سعد ابن معاذ جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں. شہادت کے بعد ان کے غسل میں رسول اللہ شریک, کفن میں شریک, دفن. جنازہ جب جا رہا تھا سعد ابن معاذ کا, تو روایتوں میں ہے کہ حضرت پیر اٹھا کے چل رہے تھے, جسے کہ وہ جگہ رکھنے کی نہ ہو پیر. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اتنی بھیڑ تو نہیں ہے. حضرت نے فرمایا اتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں سعد کے جنازے میں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اب سمجھے آپ سعد کا مرتبہ کیا ہے. دفن کر دیے گئے. سعد کی ماں زندہ تھی, تو اب کسی کا بھی بیٹا اس طرح سے شہید, ماں کو تکلیف ہوگی نہیں, لیکن ماں بھی دیکھ رہی ہے میرے بیٹے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, رسول اللہ کتنا رسپیکٹ دے رہے ہیں میرے بیٹے کو. وہ آئیں قبر کے پاس, اور ابھی پبلک تھی وہاں, وہ آئیں قبر کے پاس, آئے کہ بیٹا میں تمہارے اوپر رونے کے لیے آئی تھی, لیکن تمہارا مرتبہ دیکھ کر کے اب نہیں رونا. سمجھ گئے ہوئی نا. پیغمبر نے کہا ماں یا ام سعد, اے سعد کی ماں سلو, بہت جو ہے وہ آگے مت بڑھو,
صحابہ بھی کیا ہوا یا رسول اللہ, کیا مطلب؟ کہ اتنا زبردست فشار قبر ہوا ہے کہ سعد کی ہڈیاں چور ہو گئی ہیں. کیوں ابھی تک تو اتنے سعد جس کا میں نے آپ کو مرتبہ سنایا, صحابہ کو, تم کو صحابہ کو تعجب, یا رسول اللہ کیا سعد خیر پر نہیں تھے؟ کہ بالکل تھے. سعد جنتی نہیں ہے؟ بالکل ہے. کہ پھر یہ کیا ہے؟ کہ ان کا اخلاق گھر میں اچھا نہیں تھا, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیہیویئر ٹھیک نہیں تھا. تو ہم سب کو اس پر غور کرنا ہوگا. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, کربلا یہ ایک طرف, لیکن جس کو آپ لے کے آئے ہیں اس کو نہیں سکون دیں گے نا, فشار قبر سے نہیں بچ پائیں گے آپ. یہ تو ایک طرفہ بات ہوگی, لیکن دوسری طرف آنے والے کو بھی سکون دینا چاہیے نا. ایسا تو ہے نا, اس کے ساتھ بھی ہے, اس کے ایسا ساتھ مطلب یہ ایک پوائنٹ رکھ رہا ہوں میں, اس کے ساتھ بھی ہے بھائی. ہاں کہ اگر اس کے لیے کیا ہے, ابھی عجیب ہے آپ لوگ بھی. ابھی تک تو آپ کو اعتراض یہ تھا کہ عورت پر یہ پابندی ہے, یہ پابندی ہے, یہ پابندی ہے. دیکھیے مین چیز نہیں, مطلب اگر کوئی دیکھے تو بولے نہیں کہ ایک طرفہ تم لوگ بات کر رہے ہو. جہاد کا مرتبہ کیا معلوم ہے؟ ہاں جہاد کے بارے میں سنا ہے نا, جی جی, لیکن عورت گھر بیٹھے جہاد کا ثواب ملتا ہے, اس کو معلوم ہے؟ کیسے؟ روایت کہتے ہیں جہاد المرأۃ حسن التبعل, عورت کا جہاد اچھی شوہرداری ہے, اس کا خیال رکھے, اس کے کپڑے پریس کر دے, اس کو ٹائم سے کھانا دے دے, یہ اس کا جہاد ہے. تو ایسا نہیں ہے. دیکھیے ایک جملہ میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اسلام دیوار کی ایک سمت پلاسٹر نہیں کرتا, بالکل دونوں طرف کرتا ہے. جہاں ان کو فشار قبر ہے وہاں ان کو بھی ہے کہ تمہارا شوہر ہے, تم اس کی مرضی کے خلاف مت چلو. اور اگر ایسا کرتی ہو تو پھر وہ حدیث دوہرا دو, جہاد المرأۃ حسن التبعل, عورت کا جہاد اچھی شوہرداری ہے. ہاں نہیں تو ایسا ہوتا کل کے ہماری بھی بولتی کہ اتنا سب کچھ مولانا نے بولا ہے, تھوڑا سا دھیان دو. یہ ہماری سمجھ میں کمی ہے, رائٹ. چلیے, یہ تو آپ دماغ سے نکال دیجیے میرے لال کہ اسلام ون سائڈ بات ہی نہیں کرتا. ایکچولی ہم لوگ کا مقصد بھی یہی ہے. دیکھیے یہ ایک بات بتاؤں, یہ ممکن ہے. مجلسیں کرنے والے مرد, اب تو خیر ماشاءاللہ لڑکیاں نکل رہی ہیں, خطابت کر رہی ہیں, لیکن اب سے کچھ دن پہلے تک اکثریت کیا تھی؟ مجلس کرنے والے مرد, عشرہ کرنے والے مرد, پڑھنے والے مرد. تو یہ سب مردوں کی باتیں کرتے تھے. جبکہ آپ جب ڈیپ میں جائیے گا نا تو اسلام نے بیلنس کی بات, شاید آنے والے دن میں اور زیادہ بہتر ہو سماج, کیونکہ ہم لوگ کی امید بھی یہی ہے, پروگرام بنانے کا مقصد بھی یہی ہے. جی, تو اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں مولانا صاحب, جہاں ہم بات کریں اور جس طرح آپ نے بتایا کہ اسلام نے کسی بھی چیز میں بھید بھاؤ یا کم زیادہ نہیں کیا, اسلام ون سائیڈڈ نہیں ہے, پر معاشرہ ضرور ہے, اور ہم نے یہ اکثر دیکھا ہے. تو وہیں جہاں بات ماں کی آتی ہے, ایک وائف کی ہم نے بات کی, اور رسپانسبلٹیز کی آتی ہے, تو تربیت اولاد کی ہم بات کریں تو اکثر فیملیز یہ کہتی ہے کہ تربیت جو ہے وہ اسلام کا جامع پہنا کر کے تربیت جو یہ تو ماں کی ذمہ داری ہے. سب سے بڑا اسٹیٹمنٹ جو آئی ایم شیور ہر عورت نے ضرور سنا ہوگا, اللہ نے ماں کے پیر کے نیچے جنت دی ہے. اب وہ پریگننٹ بھی ہے, اب اس سے اگر گھر کا کام نہیں ہو رہا ہے تو بھی آپ کے پیر کے نیچے جنت ایسے ہی تھوڑی دی ہے. اگر آپ کو بچے کی تربیت کرنا ہے, آپ تھک گئی ہیں, آپ نہیں کر پائی, آپ کے پیر کے نیچے جنت ایسی ہی تھوڑی دی ہے. تو اس طرح کے اسٹیٹمنٹس یوز کرنا یا یہ کہنا کہ اسلام نے آپ پہ ذمہ داری دی ہے, صحیح ہے؟ دیکھیے آپ قانون چاہے جتنا بنا لیجئے, مس یوز کرنے والے بہت ہے, وہ مس یوز کریں گے. جی, لیکن جہاں تک تربیت کی بات ہے, دیکھیے تربیت نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ماں کی ذمہ داری ہے, جی, اور نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف باپ کی ذمہ داری ہے. جی, تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے, سمجھے آپ, اسی دن سے جس دن آپ کسی لڑکی کے یہاں رشتہ لے کے جاتے ہیں. او, ہم کو اس وقت سے چلنا پڑے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس کو لا رہے ہیں. تربیت کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے, سلیکشن سے ہوتا ہے. باپ کا بھی اثر پڑتا ہے, ماں کا بھی اثر پڑتا ہے, اور اگر نہ ہوتا ایسا تو امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ جیسا انسان وہ کبھی اپنے بھائی عقیل سے نہ کہتے جی, کہ کوئی ایسا گھرانہ بتائیے جو بہادر ہو, ہے نا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ بیک گراؤنڈ کا بھی بہت اثر پڑتا ہے, اثر پڑتا ہے. تو تربیت آپ نہ اکیلے باپ کے ذمہ ڈال سکتے ہیں, نہ اکیلے ماں کے ذمہ ڈال سکتے ہیں, بلکہ اسٹارٹنگ سے آپ کو یہ پروگرام لے کے چلنا پڑے گا کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. جی, سمجھ گئے آپ. اس وقت تو جو ہے وہ نہ ابا کی سنا ہم نے,
ना माँ की सुना, ना रिश्तेदारों की सुना, उस वक्त तो कर लिया, अब आप सारा ठीकरा औरत के ऊपर उतार रहे हैं। जबकि अब वहाँ से चलिए, शादी किससे करना चाहिए थी? पहली गलती तो आपने वहाँ की ना, आपने शक्ल देख लिया, आपने सूरत देख लिया, आपने उसका दीन नहीं देखा, आपने उसका ईमान नहीं देखा, आपने उसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं, मैं खानदान की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दीन ईमान तो देखना पड़ेगा ना। राइट। एक रिवायत है जो हमारे यहाँ भी है और दूसरों के यहाँ भी है कि पैगंबर ने फरमाया, इय्याकुम व खदराउद्दिमन, परहेज करो घूर की घास से, परहेज करो घूर की घास से। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह वमा खजराउद्दिमन, या रसूल अल्लाह ये कूड़ेदान की घास क्या है, घूर की घास क्या है? फरमाया, अल मरअतुल हसना फी मंबतिस सौ, वो खूबसूरत लड़की जो गलत घराने की है। इससे इनकार नहीं कर सकते कि माँ का ईमान, दीन, तदय्युन लड़के की औलाद की जिंदगी में असर अंदाज होता है। एक आपको मैं वाकया सुनाऊं, वो मैं नाम भूल रहा हूं, कोई बुजुर्ग आलिम थे, उन्होंने देखा कि शिकायत आई कि आपके बेटे ने एक भिश्ती, पुराने जमाने होते ना था, पानी घरों में जो सप्लाई करते थे मशकों के जरिए से, हाँ। तो वो इस मौलाना साहब के लड़के ने उस भिश्ती की जो है वो मश्क में छेद कर दिया। अच्छा। उनके पास शिकायत आई, उन्होंने सुना, वो सीधे घर आए, कहने भाई मैंने बहुत सोचा कि मैंने कहाँ गड़बड़ की है जो मेरे लड़के ने ये किया। मतलब इतना ज्यादा सोचने वाले लोग हैं। मैंने कहाँ गड़बड़ की जो मेरे लड़के से ये हुआ, मेरी समझ में नहीं आया, अब तुम बताओ हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी मेरी गड़बड़ का भी असर हो सकता है, हो सकता है। मेरी समझ में नहीं आया, तुमने क्या किया ये बताओ। तो कहने लगे कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो पड़ोसी के घर में अनार का पेड़ लगा था, तोड़ सकती नहीं थी, और उस वक्त दिल चाह गया, और ऐसे मौके पर औरतों को खट्टे वट्टे का शौक हो जाता है। तो मेरे हाथ में एक सुई थी, मैंने उस पड़ोसी के जो अनार का पेड़ था उसमें सुई चुभो दी, और वो जो थोड़ा सा रस निकला मैंने उसको चूस लिया। कब वो प्रेगनेंसी के जमाने का वो तुम्हारी हरकत, अच्छा। वो लड़के में यहां आके डेवलप हुई कि उसने बहिश्ती की मश्क में छेद कर दिया। अच्छा, इतना एक्शन कैप्चर हो सकता है। तो हमको जो है वो इब्तिदा से लेके जिस दिन हम रिश्ता तय कर रहे हैं जी, समझ गए आप, और पैदाइश के बाद तक मुसलसल हमको निगरानी करना पड़े। ये तो हुई औरत की ना। अब आइए साहब, मर्द आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी क्या है मतलब उसमें? हाँ हमारी जिम्मेदारी। सुनिए आप, हाँ। ये बताइए, अगलो कह देना साहब आदमी अमल नहीं करता उसकी जबान में असर नहीं है। नहीं, वो कहते हैं ना, आप कोई कह सकता है कि इमाम हुसैन की बात में असर क्यों नहीं था? माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कोई नहीं कह सकता। नहीं कह सकता ना। करबला में हुआ असर? नहीं हुआ। कहाँ हुआ? एक हुर बस ना, बकिया में कहाँ असर हुआ? तो क्या आप कह सकते हैं माज़अल्लाह इमाम हुसैन की बात में असर नहीं था, वो अमल नहीं करते थे? इमाम हुसैन ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ है, कद मुलिअत बुतूनुकुम बिल हराम, तुम्हारा पेट हराम से भर दिया गया है, जी, इसलिए बात का असर नहीं हो रहा है। तो बाप भी तो जिम्मेदार हुआ नहीं हुआ? घर में खाना तो वही लाया ना, कहां से लूट के ला रहे हो? तो ये इल्जाम लगा देना सिर्फ बीवी के ऊपर कि तुम्हारी वजह से लड़का खराब हो गया, जी नहीं, दोनों शरीक हैं बराबर के, कुछ कम कुछ ज्यादा। हाँ मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि जो बातें हम लोग कर रहे हैं वो हमारे माशरे को सजाने के लिए काफ़ी होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। तौफीकात में इजाफा करें, इस तरह के मसाइल उठाते रहिए, जी, असर अल्लाह देने वाला है इंशाल्लाह। तो नीलम, क्या लगता है जिस उम्मीद के साथ हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, उस उम्मीद के साथ हम समाज में बदलाव देख सकते हैं इंशाल्लाह? कोशिश हमारी तरफ से पूरी है। अब देखते हैं हमारी जो ऑडियंस है वो कितना हमारे प्रोग्राम्स को एक्सेप्ट करती है, कितना अपने में चेंज लाने की कोशिश करती है। तो साथ ही आखिर में बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम तमाम इंसान जो है वो गुनाहों के, गलतियों के पुतले हैं। हमें अक्सर कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी गलतियों को सुधार के आगे बढ़ सके और इस्लाम का एक बेहतरीन एग्जाम्पल सेट कर सके। बिल्कुल। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, पर बने रहिए चैनल विन के साथ पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।